یہ مجھے ہمٹی ڈمٹی کی سمجھ آج تک نہیں آئی. ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے یہ کمزوری، یہ فقدان نظر آیا ہمیں. سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ کس طرح اثر انداز ہو؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے. سوشل میڈیا کی زبان کھچڑی سی ایک عجیب سا متنجن ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس بگاڑ نے سوشل میڈیا میں جو ہے ایک نئی زبان انٹروڈیوس کروا دی ہے. اے پی آپ، کے او این کون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران نسیم اٹالوی اپنے پروگرام میٹس دا مائنڈس کے ساتھ. آج کا پروگرام میں اردو کی ان چند سطروں سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. زبان اردو کا چرچا کریں زمینوں پر، محبتوں کا یہ رس گھول دیں سفینوں پر. یہ دل کا ساز بھی ہے، روح کی زباں بھی ہے، ادب کے باغ کا سب سے حسین گماں بھی ہے. ان سطروں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع گفتگو یقینی طور پر اردو ادب ہے، جس کے لیے میرے آج خاص الخاص مہمان نہ صرف ایک ماہر تعلیم ہیں بلکہ اردو ادب کی تحریک کے پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سینئر کالمسٹ بھی ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ہماری مہمان شخصیت سے ملتے ہیں جو عدنان عالم صاحب ہیں. السلام علیکم سر. عدنان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا کیا. بہت شکریہ بٹالی صاحب. تو عدنان صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اردو ادب سے کیوں کر دور ہوتی جا رہی ہے؟ ٹالی صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اپنے نصاب پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نصابی تعلیم جو ہے وہ اداروں سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک تربیت ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول سے جو بچہ سیکھتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز زبان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو نصاب میں موجود ہے شاید وہی ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے اساتذہ کرام بتاتے تھے کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہی ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں انگریزی زبان کی بہت غالب نظر آتی ہے ہمیں ہر جگہ، اور ہم سمجھتے ہیں وہی قابلیت کی زبان ہے اور شاید وہ ترقی کی بھی زبان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصل زبان سے دور ہیں. نہ میں نہیں سمجھتا کہ میں انگریزی میں خواب دیکھتا ہوں یا آپ خواب دیکھتے ہیں یا ہماری یہ جو نسل ہے، نئی نسل ہے، یہ انگریزی میں خواب دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو ذریعہ تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سورس وہ تھا، سب سے بڑا ذریعہ وہ تھا جس کے ذریعے ہم اپنی زبان کے قریب رہ سکتے تھے، اپنی زبان کی بقا کر سکتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ اس موضوع پر جانا زیادہ ضروری ہے کہ کیا ہمارا ذریعہ تعلیم اردو میں موجود ہے، کیا ہم بچوں کو اپنی ابتدائی تعلیم میں اردو سکھا رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ سکھا رہے ہیں، تو اس سکھانے کے عمل میں تعلیمی ادارے، شخصیات اور وہ ادارے جو اردو ادب کی ترویج کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک چیز اور اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ طالب علموں کے لیے زبان کو سیکھنے کا راستہ جو ہے وہ کہاں سے ہے، جی، کون سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں یا اساتذہ کرام کا کیا کردار ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمن، اس کا تو مجھے مطلب سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ روز ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں صبح کا آغاز، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہی اسی دعا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک سمجھ آ رہی، لیکن یہ مجھے ہمٹی ڈمٹی کی سمجھ آج تک نہیں آئی. اچھا، جو پوائنٹس پڑھائی جاتی ہیں یہ ابتدائی تعلیم میں شامل ہے ہماری. جی جی، میں ابتدائی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے تعلیمی اداروں میں جانتے ہیں کہ یہ کیسے بچوں کو پڑھائے. مجھے آج تک وہ ہمٹی ڈمٹی کا ٹوئنکل ٹوئنکل کا استعمال ساری زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا جو کہ ابتدائی تعلیم میں دیا جاتا ہے. جبکہ یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے دل کی تمنا میرے لب پر آ رہی ہے، رب زندگی شمع کی صورت ہو، میں لوگوں کے لیے اجالا بن کر، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. کیا ہم پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام یا ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نصاب ہے وہ بچوں کو یہ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو، جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے تمہاری زبان کے ذریعے، کیا وہ اس کا کیا مطلب کیا ہے اور اس کا تمہارے اوپر اثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو مطلب واضح نہ ہو کسی چیز کا تو آپ اس کا اثر ہی نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فقدان ہے، ایک تو ہمارے نصاب میں
اور دوسرا معذرت کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے یہ کمزوری، یہ فقدان نظر آیا ہمیں کہ وہ شاید صحیح طریقے سے اردو زبان بچوں میں اتار ہی نہیں سکے. یہی وجہ ہے کہ اردو زبان، دیکھیں لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم یہاں کالے انگریز چھوڑ کے جا رہے ہیں. تقسیم ہند کی بات کر رہا ہوں جی جی، کہ ہم یہاں کالے انگریز چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زبان چھوڑ کر جاتے، اور زبان ہی وہ ذریعہ ہے جو کسی بھی ریاست، کسی بھی حکومت، کسی بھی قوم پر غالب آنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ابتدائی تعلیم جو ہے سب سے پہلا، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ وہ ہے، سب سے پہلا قدم ہمارا وہی ہے کہ ہمیں وہاں دیکھنا ہوگا کہ ہم بچوں کے اندر کون سی زبان اتار رہے ہیں اور اپنی زبان کس طریقے سے اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو زبان پر سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ کس طرح اثر انداز ہوا ہے؟ اچھا، اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی تو کوئی حد بندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ بے لگام جو ہے وہ آپ ایک وہاں پہ چیز لکھیں، آپ بیماری لکھیں گے تو آپ کو سینکڑوں ڈاکٹر اور حکیم آ جائیں گے آپ کو نظر سوشل میڈیا پہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کوئی کسی کے لیے کوئی انعام یا کوئی لالچ لکھیں گے تو سینکڑوں لوگ آ جائیں گے اس کے طلبگار. ٹھیک ہے. اس پہ تو ایک ہیجان ہے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی زبان کون سی زبان ہے؟ اسے ہم انگریزی بھی نہیں ہے، پنگریزی بھی نہیں ہے، اردو بھی نہیں ہے. وہ ایک نا کھچڑی سی ایک عجیب سا متنجن ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو کو اردوش بنا دیا. ٹھیک ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو کو جو کہ مجھے بھی معیوب لگ رہا ہے کہ یہ لفظ اردو کو اردوش بنا دیا. وہ اردوش جو آئی ہے نا، وہ انگلش اور اردو کا ایک مکسچر آ گیا. ٹھیک ہے. مرکب، کوئی مثال لینی چاہیے؟ ایک مرکب آ گیا بہت زیادہ. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے. مسئلہ یہاں کھڑا، مثال آپ نے مجھے کہا بہت سے لفظ ایسے ہیں انگریزی کے جو اردو میں مستعمل ہیں. بہت سے ایسے ہیں. مثال کے طور پہ گلاس. ٹھیک ہے. یہ لفظ انگریزی کا ہے لیکن ہم اردو میں اسے گاف لام الف سین لکھتے ہیں گلاس. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ اسٹیشن ہے تو وہ انگریزی کا لفظ ہے لیکن ہم اس کو اردو کے حروف تہجی میں بھی لکھتے ہیں، الف سین ٹے شین یہ نون. تو اس کا متبادل بھی تو ہونا چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں اردو زبان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ سمو لیتی ہے الفاظ کو. یہ ایک لشکری زبان ہے. ٹھیک ہے. مستعمل ہے اس میں. صحیح ہے. لیکن آپ اردو کو انگریزی میں نہیں لکھ سکتے کہ جب آپ لکھتے ہیں اے پی آپ کے او این کون. اس بگاڑ نے سوشل میڈیا میں جو ہے ایک نئی زبان انٹروڈیوس کروا دی ہے، متعارف کروا دی ہے آپ کے سامنے، نئی چیز لا کے کھڑی کر دی ہے. لیکن ابھی آپ نے بات کی نصاب کے حوالے سے، ہم نے تھوڑا سا کیا لیکن وہ زیادہ تھوڑا الیبریٹ نہیں ہو سکا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ چیز جو اردوش آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہمارے نصاب سے تو نہیں منتقل ہوئی؟ کیونکہ ہمارا نصاب جو ہے وہ کیا ہمارے جو اردو کا کی سلیکشن کی بنیاد کے اوپر سٹیٹس کو کا شکار تو نہیں ہو جاتا کہیں؟ بالکل ایسا ہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے مغرب سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مغرب کا جو طرز زندگی ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے. وہ بہت زیادہ پرکشش ہے. وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف، جس کی وجہ سے بچے وہ لباس، وہ زبان، وہ رنگ ڈھنگ اپناتے ہیں. اچھا، اس کا ہمارے ماحول سے بالکل کوئی تعلق نہیں، یکسر مختلف ہے. ہماری روایات، ہماری ثقافت اور ہے جس سے ہم دور ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک سٹیٹس کو کا شکار جسے ہم کہہ رہے ہوں گے. مجھے بتائیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انگریزی زبان بہت اچھی بولتے تھے. وہ لباس بھی انگریزی شاید پہنتے ہوں گے، لیکن یہ ان کا فرمان ہے کہ پاکستان کی زبان صرف اردو اور صرف اردو ہی ہوگی. ان کا وسعت نظر دیکھیے، ان کا ویژن دیکھیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت سی زبانیں شامل ہیں. ایک لشکری زبان ہے اور مستعمل زبان ہے. یہ لفظوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور اظہار کا بہترین طریقہ ہے. پاکستان کی زبان اردو کیوں ہوگی؟ پاکستان میں سندھی بولی جاتی ہے، پنجابی بولی جاتی ہے، براہوی بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے. رابطے کی زبان اردو ہی کیوں رکھی گئی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ہاں ایک سی ایس ایس آفیسر جو پڑھ کے جاتا ہے اور وہ پنو واکل کے علاقے میں جا کے کہیں بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں کے عوام کون سی زبان بولتے ہیں؟ وہ تو سمجھ نہیں آئے گی نا. اردو بولیں گے. بشیر صاحب تو ان کی بات ہی نہیں سمجھ سکیں گے کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں. وہ کون سی ایسی زبان ضروری تھی جو کہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جا سکتی ہے. آپ بلتستان چلے جائیں، وہاں بھی لوگ اردو سمجھ لیں گے. آپ سندھ میں چلے جائیں، لوگ وہاں بھی اردو سمجھ لیں گے.
آپ بلوچستان میں چلے جائیں وہاں بھی لوگ اردو سمجھ لیں گے. ایسے ہی ہے. تو قائد اعظم کا یہ ویژن میں کہتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اسٹیٹس کو کا شکار کرتے ہوئے اپنی روایت سے, اپنی ثقافت سے اور اپنی جڑوں سے دور ہو جائیں. یہ اسٹیٹس کو جو ہے یہ ہمیں اس چیز سے دور کر رہا ہے جو ہماری بنیاد ہے, ہماری جڑ ہے. تو اسی اسٹیٹس کو کی وجہ سے کیا ہماری سرکاری سطح پر اردو زبان ہونے کے باوجود دستاویزات کے اندر, ڈاکومنٹس کے اندر اردو سے ابھی بھی جو ہے نا وہ اجتناب بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اردو 2015 میں جسٹس جوارس خواجہ نے فیصلہ دیا جو کہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا, 1951 میں طے ہو چکا تھا کہ 15 سال میں اردو نافذ کر دی جائے گی. صدر ضیاء الحق جو مرحوم تھے ان کے دور میں بھی یہ طے ہوا. لیکن اردو انگریزی, میں آپ کو بتاؤں آپ کی عدالتوں میں انگریزی میں فیصلے ہوتے ہیں, آپ کے تمام دستاویزات انگریزی میں لکھے جاتے ہیں, انگریزی میں دلائل دیے جاتے ہیں ہر جگہ. آپ کے شعبہ صحت میں چلے جائیں, اور میں یہ آپ کو باشگاف کہہ رہا ہوں کہ انگریزی فراڈ کا, بے ایمانی کا سب سے بڑا ذریعہ. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں, جو ان پڑھ لوگ ہیں, یہ جب جاتے ہیں عدالتوں میں کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کو وہ ایک انگریزی کاغذ دکھا کے آپ جتنے مرضی پیسے بٹور لیں کہ یہ دیکھو تمہارے فلاں کاغذ بن گئے ہیں, یہ دیکھو تمہارا ویزا بھی لگ گیا, یہ دیکھو عدالت نے یہ کہہ دیا. وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو وہ وکیل 4 لفظ انگریزی کے جج کے سامنے بول رہا ہوتا ہے تو وہ تو بیچارہ اس کو پیسے پہ پیسے دے ہی جاتا ہے کہ میرے وکیل کو تو بہت انگریزی آتی ہے. صرف انگریزی یعنی کہ کاروبار کا اور فراڈ کا. دیکھیے نہ صرف انگریزی آپ کو ثقافت سے دور کری ہے, میں کہتا ہوں یہ جرائم کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے آپ کو, اور آپ کے سب سے زیادہ جرائم انگریزی کی وجہ سے. آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلائز کرائم ڈیفینیٹلی وائٹ کالر جیسے ہم کہتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ایک ان پڑھ کو تو نہیں پتہ ہے. جیسے آپ بل لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں اس میں یہ ڈالا ہوا یہ ڈالا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. انگریزی کے تو کرائم کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. سو نہ صرف ثقافت سے دور کری ہے, یہ آپ لوگوں کو اس طرف بھی لے کے جا رہی ہے. اچھا, آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو ہے سرکاری سطح پر اس کو اعلان تو کر دیا گیا, فیصلہ تو ہو گیا, لیکن امپلیمنٹیشن اس نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اشرافیہ. ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹس کو جس کا ذکر آپ نے کیا, یہ اشرافیہ ہے, یہ اسٹیٹس کو ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زبان سے دور ہو رہے ہیں, اپنی روایات سے دور ہو رہے ہیں, اپنی ثقافت سے دور ہو گئے. مجھے بتائیں آپ کے گھروں میں, میرے گھروں میں, ہمارے ماحول میں ایک چچا ہوتا ہے, ایک تایا ہوتا ہے, خالہ ہوتی ہے, ایک پھپھو ہوتی ہے, یہ رشتے ہوتے ہیں, یہ نام ہے ہماری زبان میں ان کے, ان کا احترام ہے. لیکن انگریزی زبان میں ان سب کے لیے لفظ انکل اور آنٹی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, یا یو کا لفظ. تو آپ نے تو دور کر دیا نا اپنی جنریشن کو. جب وہ انکل اور آنٹی کہے گا تو اسے تو نہیں پتہ یہ پھپھو ہے تو میرے باپ کی بہن ہے, یہ چچا ہے تو میرے باپ کا بھائی, یہ خالہ ہے تو میری ماں کی بہن. ہم نے رشتوں سے دور کر دیا, ثقافت سے دور کر دیا, اپنی پہچان سے, اپنی شناخت سے. سو میں کہتا ہوں کہ قومی تشخص جسے ہم کہتے تھے نا ہمارا, وہ دور ہو رہا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کو بیکورڈ لے جانے میں جو ہے, جہاں پر اشرافیہ کا کردار ہے وہاں پر ادیب بھی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں یہ سوال بہت مشکل سے اس کا جواب دینا بنتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ادب کے شعبے میں بہت زیادہ تقسیم ہو چکی ہے, بلکہ مزید تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں صدی کے بعد ادب کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کہتے تھے یہ گزری ہوئی صدی کو بھی کہ یہ ادب کی صدی ہے. تو اب ادب میں جب بے ادب بھی شروع ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے اس کے جو انجام ہے وہ ہم پچھلے کچھ اشروں سے دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے یہاں. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اردو کی بقا کسی ایک کی ذمہ داری ہے, کسی خاص گروپ کی, کسی خاص گروہ کی ذمہ داری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے اور اظہار کی زبان ہے, ہماری شناخت ہے. بانی پاکستان نے فرمایا ہے, میں نہیں کہتا, آئین پاکستان میں لکھا ہے, 251 ایک کلاز ہے اس کی, اس شک میں لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, تو پھر میں کسی کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا دوں کہ اس سے یہ خاص گروہ ذمہ دار ہے اردو کی تباہی کا یا اردو کے نفاذ کا. یعنی کہ انڈیویجول جو رسپانسبلٹی ہیں ایز ویل ایز کلیکٹیولی, یعنی کہ مجموعی طور پر جو ہے نا من حیث القوم بھی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. انفرادی طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتا دینا کہ کون ہے جو انگریزی زبان میں خواب دیکھ. میں انگریزی زبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, انگریزی سیکھیں, پڑھیں, بولیں. انگریزی زبان ہے, انگریزی قابلیت نہیں ہے, انگریزی ایبلٹی نہیں ہے, قابلیت نہیں ہے. انگریزی ایک زبان ہے, اس کو بطور زبان سیکھیں, آپ کو آنی چاہیے. دنیا بھر میں بولی جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کیا جرمن انگریزی بولتے ہیں؟ چائنا نے ترقی کی ہے تو کیا انگریزی بول کے کی ہے؟
ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. کسی بھی قوم نے انگریزی بول کے ترقی, انگریزی تو ہے ہی نہیں کسی قوم کی زبان, وہ برطانیہ میں بولی جا رہی ہوگی یا امریکہ میں بولی جا رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو ترقی حاصل کرنی ہے, اپنی شناخت, اپنا قومی تشخص سامنے لانا ہے, تو آپ کو اپنی زبان ہی استعمال کرنی پڑے گی. وگرنہ آپ کسی چائنا کے صدر سے کسی نے کہا نا جی آپ انگریزی میں تقریر نہیں کر رہے, اور اقوام متحدہ میں آپ, انہوں نے کہا جی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ چین گگا نہیں ہے, ہماری اپنی زبان ہے. تو یہ ایک ٹاک ہے جو ہمارے گلوں میں پہنا دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے بتایا, میں نے آپ سے کہا اشرافیہ. یہ ایک خاص کلاس ہے, وہ ہماری کلاس ہے جو نہیں چاہتی, وہ کالے انگریز ابھی تک موجود ہیں, لارڈ میں کالے والے, وہ نہیں چاہتے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ دیکھیں وہ کیسے آگے آئیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ فراڈ اور کرائم کا ذریعہ بھی انگریزی, اور وہ کیسے. اچھا عدنان صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہر ترقی یافتہ ملک اپنی زبان کے بل بوتے پر آگے بڑھا ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے, آگے آن ورڈ ایف ایس سی ہے, بی ایس سی ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی سبجیکٹ ہیں وہ انگلش میں ہی ہوتے ہیں. تو اس دوران کیا ہم صرف اردو کے مضمون کے ساتھ اپنی جو زبان ہے اس کا سروائیول کر سکتے ہیں, اس کی بقا کر سکتے ہیں, اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, یا بچوں میں حقیقی معنوں میں ادب کو فروغ دے سکتے ہیں, جس کی ہمیں اس وقت شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں بٹالی صاحب, سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے پاس جو ہماری صورتحال اس زبان کے حوالے سے ہمارے بچوں کو دیکھنے میں آ رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں اردو وہی ہے جو شاعروں نے لکھی ہوئی, ٹھیک ہے, اردو وہی ہے جو کہانیوں میں موجود ہے, نثر میں, نظم میں, غزل میں جو اردو, شاید اردو وہی ہے. میں اس اردو کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. ٹھیک ہے. 1836 میں بتاتا ہوں کہ حیدرآباد دکن میں میڈیکل طب اردو میں تھا, اور وہاں سے پڑھنے والے جو طالب علم تھے وہ انگلستان جاتے تھے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ بی ایس پروگرام آ گیا آپ کا, آپ کو تو انگریزی بھی جو ہے نا, انگریزی کا جو آپ ٹینسز پڑھاتے ہیں وہ بھی جب تک آپ بتاتے نہیں نا, تا ہے, تے ہے, رہا ہے, رہی ہے اردو میں, تب تک آپ وہ بھی نہیں بیان کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو فزکس جسے طبیعیات کہتے ہیں, آپ کیمسٹری, کیمیا, آپ کو وہ بھی آپ کے تمام لیکچر اساتذہ کرام کو اردو میں ہی دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ بچوں کے ذہن میں اترتا ہے. تو یہ کون سا ایسا توق ہے کہ ہم کہیں گے نہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لفظ میں نے استعمال کیا قابلیت. قابلیت آپ کے اردو کی سب سے بڑی خاصیت میں بتاؤں, تعلیمی حوالے سے میں بتا رہا ہوں, نصاب کے حوالے سے. جی. اردو یہ جو ہمارے سرکاری دستاویزات ہیں حکومتی حوالوں سے آپ دیکھ لیں, اردو کم وقت لیتی ہے ڈرافٹنگ میں. بالکل ایسے ہی. آپ غور کیجئے گا کہ انگریزی زبان لکھتے ہوئے آپ کا کتنا وقت, آپ کو پورا لفظ ٹی پورا لکھنا پڑے گا, ایچ پورا لکھنا پڑے گا, ایم پورا لکھنا پڑے گا. اردو میں آپ نے 3 لفظ نون, سین, یہ, میم, نسیم لکھنے کے لیے آپ کو پورا نون نہیں لکھنا پڑتا, پورا سین نہیں لکھنا پڑتا. اردو وہ آپ کا وقت بچاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اردو کی ڈرافٹنگ میں آپ کی غلطیاں ہوں. انگریزی لکھتے ہوئے بار بار ڈرافٹ جاتا ہے. سرکاری دستاویزات کئی دن جو ہیں وہ طوالت کا شکار ہوتی ہیں. ایسا موجود ہے ریکارڈ میں, صرف اس وجہ. اور پھر ان کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ جب آپ کسی فائل پہ سرکاری دستاویز پہ پروسیڈ لکھ دیتے ہیں, ڈینائی لکھ دیتے ہیں, ریجیکٹ, تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے, اس کا موجودہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ادارے شامل ہیں یا انفرادی جدوجہد کی کوشش ہے, یا یہ جو معاملات ہمارے آتے ہیں, مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے اردو بولنے میں. تو آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے جو سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے بات کی کہ صرف اردو کے ساتھ ہی ہم جو نا وہ اس چیلنج کے ساتھ نبٹ سکتے ہیں بطور مضمون جو کہ نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک چلتا ہے؟ بٹالی صاحب, میں بات مختصر کروں گا. اردو محلہ کی نہیں, اردو محلہ کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں, میں نے اپنے بہت سے پروگراموں میں بھی یہ ذکر کیا ہے, ہمیں اردو محلہ نہیں چاہیے, ہمیں اردو محلہ چاہیے وہ جو محلوں میں بولی جاتی ہے, وہ جو گھروں میں بولی جاتی ہے ہماری. ہم نے اپنے بچوں کے گلوں میں ایک ایسا, وہ شروع کرتا ہے چوں 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 چاچا سے, اور جب وہ میٹرک تک پہنچتا ہے تو اس کے پاس مولانا شبلی نعمانی, ڈپٹی نذیر احمد کے ناول آ جاتے ہیں. وہ ایک کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ کر آ رہا تھا, میں نے تو میم سین جیم دال مسجد پڑھی تھی, یہ توڑ جوڑ کیے تھے, اور اب مجھے اتنے ثقیل لفظ پڑھنے, دقیقہ فلو گزاشت پڑھنا پڑ رہا ہے. وہ ہم نے بچوں کو الجھا دیا اس اردو میں, پہلے تو اس سے باہر آئے. پھر دوسری چیز, ہمارے نصاب, ہمارے جو بچوں کے بیگ ہیں, میں کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کے بستوں میں بارود ہے. ٹھیک ہے. بارود بھر دیا ہم نے ان کے, کس اور وہ بارود جو ہے وہ دبائی پر ذہن سازی.
جو پڑھا رہے ہیں آپ، وہ آپ ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ذہن کس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ. کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں اسلامیات دیکھیں اپنی، آپ مطالعہ پاکستان دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی انگریزی میں انہوں نے کر دی تھی. اچھا، پچھلے دنوں وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور وہ پھر احتجاج کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ تو اسی زبان میں پڑھائی جائے گی جو ہماری زبان. اچھا، اردو محلہ جو ہے وہ کس طرح لاگو ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح جو ہے نا وہ فیملیئر، یعنی کہ اردو محلہ وہی ہے کہ اگر آپ گھر میں کہتے ہیں امی جان، دادی جان، پھپھو جان، اور اگر آپ کہتے ہیں ماما، پاپا، تو پھر یہ دیکھ لیں آپ اردو محلہ اور اردو، میں سمجھتا ہوں وہ انگریزی اور وہ جو اردوش ہے وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے آپ کے آگے. اردو محلہ وہی ہے جو بچہ گھر میں سیکھ رہا ہے، جو اس کی ماں باپ اس سے بات کر رہے ہیں، جو اپنے محلے میں سیکھ. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انٹرمیڈیٹ لیول تک بھی اردو کو اتنا سکیل اور مشکل نہیں بنانا چاہیے کہ بچے کم سے کم اردو کے ساتھ وابستہ رہیں. بالکل بالکل. اور میں بتا رہا ہوں یہ بھی شاعری ہم نے تو بچوں کو اسکول میں آتے ہی صبح سب سے پہلے ہم جو پڑھاتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا، یہ نظم. جی جی ٹھیک ہے، بچے ادب سے دور نہیں ہو رہے. ادب سے دور تو ہم اس وقت کرتے ہیں جب ایک سکیل اردو ان کے کندھوں پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ادب میں آنا ہے وہ پڑھے. ہمارے ہاں عمران سیریز کی کہانیاں، بالکل ٹھیک ہے، علی بابا 40 روز کی کہانیاں، ناول نگاری ہوتی تھی، کہانیوں کی کتابیں ملتی تھی، اخبارات گھروں میں آتے تھے، یہ سب معدوم ہو گئے. یہ سب معدوم ہو گئے. اس کی وجہ سے بچہ اردو سے دور ہو گیا. اب وہ جو اردو پڑھ رہا ہے یا اردو دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ تو اردو ہے نہیں. میں نے کہا وہ تو اردو ہے. اور آپ کی جتنا سوشل میڈیا ہے وہ سارا انگریزی میں موجود ہے. اگر وہ ہم کہیں اردو میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ بھی رومن کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. رومن جیسے رومن اردو ہم کہتے ہیں. انگریزی الفاظ جو حروف تہجی ہیں ان کے ذریعے اردو لکھ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہے. وہ تلفظ ادا نہیں کر پاتا، اسے نہیں پتا کہ ٹی کی جگہ میں نے تے کی جگہ ٹی استعمال کرنا ہے، ٹے کی جگہ مجھے کیا استعمال کرنا ہے، دال کی جگہ مجھے کیا استعمال کرنا ہے. یہ بیسک چیز ہے. یہ ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم انٹرمیڈیٹ تک ہمیں آسان اردو کے ساتھ بچوں کو اور عرائض نویسی سکھانی چاہیے. عرائض نویسی بہت ضروری ہے. میں اس پہ خاص توجہ کہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کچھ بات ضرور کریں کہ عرائض نویسی دفتروں میں سکھائی جائے، ورک شاپس ہونی چاہیے، سرکاری اداروں میں جا کے بتایا جائے کہ آپ درخواست لکھتے ہیں، اس پہ کوئی جو رد عمل آتا ہے وہ بھی اردو زبان میں ایسے لکھا جا سکتا ہے. اور وہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان. اس سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بڑے آرام سے چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، صاف شفاف طریقے سے. ہر چیز، عدالت میں چلے جائیں آپ، صحت کے شعبہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں، وہ انگریزی میں ہر چیز، رسیدیں انگریزی میں ہر چیزیں دیں، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس کے جو مندرجات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے. آپ کی چیک بک انگریزی میں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے عدنان صاحب، ویسے تو آپ نے اردو کے نفاذ کے لیے بہت سی باتیں جو ہے نا وہ بتائی ہیں، بہت سے نکات اجاگر کیے ہیں، لیکن ایک استاد کو اردو کے نفاذ کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ڈالی صاحب، اساتذہ کے علاوہ ہم پر بھی بھاری ذمہ داری ہے. انفرادی طور پہ ہم سب کو اس چیز کی طرف آنا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو کیسے بچا سکتے ہیں، ہم اپنا قومی تشخص جو ہے وہ کیسے دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. زبان آپ کا تشخص ہے، آپ کی پہچان ہے. میں سمجھتا ہوں سید عبداللہ مرحوم، اردو کا بڑا نام، جنہوں نے اردو کے لیے کام کیا، ہم نے انہی کی تمام روایت، انہی کی جد و جہد کو لے کر آگے آج تک چل رہے ہیں اور اسی پر کام کر رہے ہیں. اپنے سائن بورڈز سڑکوں پر اردو زبان میں لکھیں، بچوں کے شادی کارڈ اردو زبان میں شائع کریں، اپنے وزٹنگ کارڈ، اپنی پہچان کے کارڈ، کاروباری معاملات اردو زبان میں لکھیں، اردو زبان بولیں، اردو میں بات کریں. اس سے سب سے زیادہ آسانی آپ کے لیے ہے. آپ ایک دیکھیں، اردو زبان طبقاتی تقسیم کو ختم کرتی ہے. وہ تقسیم ختم ہو جائے گی. وہ جو 42 نظام تعلیم ہم چلا رہے ہیں اس وقت مختلف قسم کے، اور 42 نسلیں پیدا کر رہے ہیں، یہ تقسیم اردو کی زبان کے نفاذ سے ختم ہو جائے گی. ہم صرف ایک نسل پیدا کر سکیں گے. وہ مشنری اسکول کا بچہ، وہ سرکاری اسکول کا بچہ، کسی اور تعلیمی ادارے کا بچہ، ہم مختلف نسلیں جو پیدا کر رہی ہیں صرف زبان کی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوں گی. اگر ایک زبان ہوگی تو میرا خیال ہے اس طبقاتی تقسیم سے ہم دور ہو جائیں گے. اب جہاں تک بات اساتذہ کرام کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھا کردار اساتذہ کرام پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں. ہمارے نصابی ادارے، ہماری پبلشنگ جو اشاعت کے ادارے ہیں وہ بہت اچھا کردار آج بھی ادا کریں. ایک ادارے نے بولتی کتابوں کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ اپنی زبان، دیکھیں بولتی کتابیں، یہ لفظ اردو کا ہی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے بولتی کتابوں کے بارے میں بات، کام بہت زیادہ ہے کرنے والا. آپ دیکھیں کہ میک ڈونلڈ
میکڈونلڈ جسے آپ کہتے ہیں، اس نے اردو میں عربی زبان میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں لکھ کے لگایا ان کی زبان میں، جبکہ ہمارے ہاں ابھی بھی میکڈونلڈ انگریزی زبان میں لکھا۔ ہاں جی، وہ میکڈونلڈ لکھا جاتا ہے۔ آپ ان کے یہ چینج کریں، ان کو تبدیل کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزمرہ استعمال سے انگریزی ختم کر دیں یا اسے ختم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، لیکن آپ اپنی شناخت اپنی زبان سے کریں۔ ہمیں بہت سے لفظ مستعمل ہیں جو انگریزی کے ہمیں روز بولنا، میں نے آپ سے کہا آپ گلاس بولتے ہیں، آپ اسکول بولتے ہیں، آپ اسٹیشن بولتے ہیں، اسکول لفظ انگریزی کا ہے لیکن ہم اس کو اردو کے رفعی ترجیح میں لکھتے ہیں، سین کاف واو لام، ہم گلاس کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ مستعمل الفاظ ہیں، انہیں بولیں، ادا کریں، ہمیں روزمرہ گفتگو میں استعمال کرنے، لیکن وہ ہماری پہچان نہ ہو، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہمارا ذریعہ تعلیم اردو نہ ہو، ہماری خط و کتابت، ہماری سرکاری دستاویزات انگریزی زبان میں نہ ہو، اردو میں موجود ہو۔ اس کے نفاذ کا بہترین طریقہ انفرادی ہے۔ دوسرا، اساتذہ کرام اگر ان کے پاس کوئی انگریزی نصاب موجود بھی ہے تو بچوں کو اردو زبان میں، کیونکہ جتنے آپ دیکھیں ہمارے سائنسدان نے، جو مسلمان سائنسدان تھے، جابر بن حیان، جو یہ دیکھیں ان کا کام دیکھ لیں نا وہ کیسا تھا۔ اور پھر اب ادب کی بات کریں تو ادب میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا کام اردو کی بقا میں ادب کا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام میں اقبال کا لوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کے ذریعے نہ صرف اسلام پھیلا دیا ہے، کردار سازی کر دی ہے آپ، اور ہماری ریاست کا خاکہ دے دیا، یہ اردو زبان کے تو فعل ہے۔ کیا وہ انگریزی نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ انگریزی نہیں پڑھے لکھے تھے؟ لیکن ان کا سارا کام، ان کا سارا ادب جو ہے وہ اردو زبان پر محیط ہے۔ اردو زبان بہترین ذریعہ ہے اظہار کا بھی، اور سب سے بڑی بات کہ احترام کا بھی، کہ اردو زبان آپ کو احترام دیتی ہے۔ جی عدنان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے عدنان عالم صاحب کی سیر اصل گفتگو سنی، یقینی طور پر آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔